آپ سمجھ لیں دجال کوئی آدمی ہے، ایک آنکھ ہوگی، 4 پیر ہوں گے، 8 ٹانگیں ہوں گی، 2 ناکیں ہوں گی، اور 8 فٹ قد ہوگا، 500 پاؤنڈ وزن ہوگا، 200 کلومیٹر والے جہاز پہ بیٹھے گا، اس کے پروں میں 8، وہ سب بھی ہو سکتا ہے ہو. ابھی ہم نے دیکھا تو نہیں اس کو. ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے دھوکہ. سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے ویلتھ اور سکسیس. جب انسان کو خوب پیسہ آنے لگے، جب اس کی ہر ضرورت پوری ہونے لگے، جب اس کو بھوک کا احساس نہ ہو، جب اس کو پیاس کا احساس نہ ہو، بھوک کی تڑپ نہ ہو کہ اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے، تو جب کوششیں ضرورتیں اس کی ختم ہو جاتی ہے اور جب اس کو سکسیس ملنے لگتی ہے اور خوب پیسہ آنے لگتا ہے تو پھر وہ اللہ کو جو ہے بلا بیٹھتا ہے. مثال یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہو رہے تھے اس میں آپ کا خود کا کیا کنٹریبیوشن تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ باہر آ کے دنیا میں کہہ رہے ہو میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. جب پیدا ہو رہے تھے جو اصل چیز تھی اس وقت کیا کنٹریبیوشن تھی آپ کی؟ کچھ بھی نہیں تھی. آپ کے وجود کے اندر آپ کی کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ول لیو ونس. ایسی فلسفی کو، ایسی چیزوں کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے. جب تم اپنی امپائر میں، اپنے باغ میں، اپنے بزنس میں، اپنی جائیداد میں، اپنی جو بھی تمہاری داخل ہوئے، تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے چاہا. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں نے بڑی محنت کری. انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ملتا ہے، اور اس کوشش کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش بھی شامل ہے. کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیپینس مانگتا ہے تو وہ اس کو اپنی ہیپینس نہیں دیتا ہے. یہ بھی تو کوشش ہے نا. نالج ہے تب بھی انسان پاگل ہو جاتا ہے. اگر وہ نالج اس کے ذہن پہ چڑھ گئی اور وہ اترانے لگا کہ دیکھ رہے میں کیسا پڑھا رہا ہوں، دیکھ رہے میرے سے اچھا کوئی پڑھا سکتا، میں ہوں کر کے سمجھا سکتا ہوں، کوئی دوسرے سمجھا سکتے نہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے ہمیں بار بار ایویلویٹ کرنی ہے، انالیسس کرنی ہے کہ کیا ہمارا جو علم ہے یہ کیا میرا وہ خود کا گین کیا ہوا ہے یا اللہ کی طرف سے ذہن ہمارا کھل رہا ہے. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینہما زرعا. اور انہیں ان دو شخصوں کی مثال بھی سنا دے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ انگوروں کے دے رکھے تھے اور جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی. اور اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا زوربا والا. زوربا کے معنی آتا ہے مارنا، لیکن زوربا مثلا جب یوز ہوگا تو مثال پیش کرنا، مثال دینا. کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا. کلتا الجنتین، دونوں باغ اپنا پھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی. وکان لہ ثمر فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. الغرض اس کے پاس میوے تھے. ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں. جتھا یعنی مال، دولت، عزت، اولاد وغیرہ. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، یہ کہتے ہوئے قَالَ ما اظن ان تبید هذه ابدا. اس نے یہ کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا جو باغ ہے، یہ جو میرا کھیت کھلیان ہے، یہ کبھی خراب یا کبھی ختم ہونے والا ہے. اور بڑھ چڑھ کے اس نے ایک اور لفظ کہا جو بڑا ہی جو ہے خوفناک الفاظ ہے جو انسان کے منہ سے نکلتے ہیں. وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں گمان کرتا، میرا نہیں خیال کہ قیامت کی گھڑی آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. اور اگر ایسا ہو بھی جائے اور مجھے لوٹا دیا جائے اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو ضرور بھی ضرور میں اس کے پاس سے ڈھیر ساری نعمتیں پاؤں گا. یہ ایک سیکشن ہوا، ایک آدمی کا کنورزیشن ہوا ہے. اس پہ تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دوسرے آدمی کا کنورزیشن لیں گے انشاءاللہ. ہر بھائی آیت نمبر 32 سے 36 تک جی یہ تھوڑا سا جو ہے آپ اپنی سٹڈی رکھیے گا پلیز. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، سب کو جو ہے میں دوبارہ سے سلام پیش کرتا ہوں.
اور میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم جو اوپر والی آیات ہے نا جن کے بارے میں ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں اس کو تھوڑا سا ذرا سے جوڑ دوں تاکہ ربط قائم ہو سکے، تعلق قائم ہو سکے۔ اس سے پہلے جو اوپر ایک آیت ہے نا، جو آیت نمبر 29 ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ والی جو آیت ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ایک دفعہ آپ ذرا دوبارہ پڑھ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ یہ جو حق ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء، جو چاہے، ٹھیک ہے، فلیؤمن، اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور جو چاہے اس کو اس کا انکار کر دے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر کی ایک آیت میں کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آگے 2 آیات کے اندر یہ بات کو بتایا ہے کہ جو اچھا کرے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو ساتھ اجر ملنے والا ہے، اور جو برا کرے گا اس کو جو ہے سزا ملنے والی ہے۔ اور جو سزا اور اجر ہے اس کے درمیان اللہ نے فرق بھی بتا دیا۔ تو جب اجر کی بات کری اللہ نے تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس کو کیا ہوگا، ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آنے ہیں، اولئک لہم جنات عدن تجری، ٹھیک ہے نا، ان کو باغات ملیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ باغات کیا ہوں گے، تحتہم الانہار، ان باغوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ پورا اللہ نے ایک پکچر بتا دی ہے، پورا جو ہے نا ایک آپ کو آئیڈیا دے دیا ہے کہ اس میں یہی ہو رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکسٹ آیت کے اندر یہ قصہ شروع کر دیتے ہیں، وَضْرِبْ لَهُمْ، ٹھیک ہے، ان کو مارو، ایک مسئلہ، ایک مثال۔ مارنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دینا، مطلب کسی کو جھنجھوڑنا، مطلب جب چوٹ لگتی ہے تو آپ ایک دم جو ہے نا اٹھتے ہو، کہتے ہو کیا ہوا، تو ضرب مثال کو مارنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک چیز ایسی دو جس سے یہ ہلیں، جس سے ان کے ذہن کھلے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، ٹھیک ہے، 2 لوگوں کی، رجل ایک، رجلین دو لوگوں کی، جعلنا، ٹھیک ہے، جن کے لیے ہم نے بنا دیے کیا، 2 باغ۔ اوپر والے باغ، جنت کے باغوں کی بات کرتے کرتے اللہ ایک اور قصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ بڑی ٹرانزیشن ہے، جیسے ایک مووی چل رہی ہے، مووی میں ایک آپ جو ہے آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی ایک بات کر رہا ہے، بات کرتے کرتے جو ہے نا وہ جس چیز کی بات کر رہا ہے وہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک ٹرانزیشن ہے، ایک مطلب سٹوری کا سٹائل ہے، اور اتنا خوبصورت سٹائل ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کرا، آپ بتائے آپ کو کہ یہ کتاب میری ہے، یہ جو کچھ بھی آیا ہے میری طرف سے، اس کو جس نے ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے، جو مانے گا اس کو کیا ملے گا اور جو نہیں مانے گا اس کو کیا ملے گا۔ اب ماننے والے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور پھر کہا ایک دم سے کہ ان کو 2 ایسے لوگوں کی مثال دو جن کے پاس باغ تھے، اور وہ کیا تھے، وہ باغ کیا تھے، ایسے باغ تھے جن کے اندر کھجوروں کی بیلیں تھیں، یا آپ مطلب آپ آناب جو ہے جن کو ہم کھجور کہتے ہیں، وہ اپنے سوری انگور کہتے ہیں، جن کے اندر انگوروں کی بیلیں تھیں، اور ان کو چاروں طرف سے کس نے گھیر رکھا تھا، بے نخل، کھجوروں کے ساتھ والوں نے، یعنی کہ کھجوروں کے درختوں سے گھرے ہوئے جو تھے انگوروں کے باغات تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان کھیت تھے۔ اب یہ جو ہے یہ بڑی زبردست پکچر ہے، یعنی کہ آئیڈیل سچویشن ہے۔ آپ کو آپ کا ایک ایسا قطع زمین کا جس کے 3 طرف 4 طرف درخت ہوں، اور اس کے درمیان میں بھی پھلدار درخت ہوں، اور کھیتی ہو، اور اس کے چاروں طرف بھی پھلدار کھیتی ہو، آئیڈیل سچویشن ہے۔ اور پھر اللہ کیا کہہ رہے کہ ہم نے اس کے درمیان میں سے زمین میں سے نہر بھی گزار دی تھی، یعنی کہ اس باغ کو سیراب کرنے کے لیے نہ پانی کی دقت تھی، نہ اس کو سائے کی دقت تھی، اس کو کسی چیز کی کوئی دقت نہیں تھی۔ وَكِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ، ٹھیک ہے، ان 2 باغوں کے درمیان، یعنی کہ ایک باغ اس طرف ہے اور ایک باغ اس طرف ہے۔ ذرا سا ویژولائز کیجئے، چیزوں کو سوچنے کی کوشش کیجئے، اور ان کے جو ہے ارد گرد جو ہے کھجور کے درخت ہیں، اور درمیان میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے انگور کے باغ ہیں۔ بیوٹیفل 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 سینری۔ یہ سب کچھ تھا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، ہم نے کیا کہا، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے پھل جو تھے خوب نفع حاصل ہوتا تھا ان کے پھلوں سے۔ تو ایک دن وہ ان دونوں میں سے ایک آدمی جو تھا وہ آیا اور دوسرے کو بولنے لگا، کیا بولنے لگا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں، میں تجھ سے زیادہ مطلب مال و دولت میں تیرے سے زیادہ ہوں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک پکچر جو بنائی ہے اس میں اللہ نے کیا بتایا کہ دونوں ایک ہی جیسے تھے، دونوں کے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک زیادہ تھا ایک کم تھا، اللہ نے کہا 2 باغ تھے، اور دونوں باغوں کے درمیان میں سے پانی کی نہر تھی، اور نہر اور دونوں کے اطراف میں جو تھے وہ کھجور کے درخت تھے، دونوں ایک ہی جیسے تھے، لیکن ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں۔ اب یہ دیکھیے
میرے ایک ٹیچر ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا سر یہ بتائیے شیطان کا شیطان کون تھا؟ ہوں، عماد بھائی جی سن رہے ہیں انٹرسٹنگ آپ؟ کوسچن، جی ہاں، ہاں جی. تو وہ اصل میں گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں شیطان بھڑکاتا ہے، شیطان نے یہ کر دیا، شیطان نے وہ کر دیا. شیطان، میں نے کہا شیطان تو ہے جو کرتا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ شیطان کو کس نے بھڑکایا تھا، شیطان کا شیطان کون تھا؟ تو جواب کیا تھا اس کا؟ آپ سب کو پتا ہے اس کا جواب تھا نفس. شیطان نہیں بھی ہو تو نفس جو ہے، مطلب شیطان کو شیطان کے نفس نے بھڑکایا تھا. تو یہاں پہ بھی جو یہ نفس ہے، یہ بات اس نفس کی ہو رہی ہے کہ دونوں چیزیں بالکل ایک جیسی تھیں. ایک آدمی آیا خام خواہ میں اپنے کہ میں تیرے سے زیادہ ہوں. بھائی تم سے کسی نے پوچھا ہے، تم سے کسی نے کچھ کہا ہے، مطلب آ کے اپنے تم اکڑ گئے خام خواہ میں کہ میں تم سے زیادہ ہوں. یہ والی جو چیز ہے نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم سب کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور یہ ہم سب کے اندر ہے. ہم کوئی بھی ایک بات کہہ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں میری بات زیادہ بہتر ہے، یا میں زیادہ علم والا ہوں. اور علم کے حساب سے تو یہ بہت ہوتا ہی ہے عام طور پہ، اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ جو بات میں نے کہہ دی ہے بس وہی حرف آخر ہے. اور یہ بات میرے جو وہ تھے نا، کیا کہتے ہیں اپنے پیر صاحب، یا میرے جو استاد ہیں نا، انہوں نے کہہ دیا بس یہ حرف آخر ہے اور تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے، علم تو سارا ہمارے پاس ہے. استغفر اللہ، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اپنے رویے کو، چیزوں کو درست کرنا ہے. تو سورہ کہف کی یہ جو خوبصورتی ہے نا، کہ وہ ہر زمانے کے حساب سے ہمیں جو سبق دیتی جا رہی ہے وہ بہترین ہے. تو یہاں پر بھی جو ایک صاحب ہے، انہوں نے آئے اور انہوں نے بول دیا کہ بھئی میں تو تجھ سے مال و دولت میں زیادہ ہوں، میری نفری بھی زیادہ ہے. اب یہ عمومی طور پہ میں دیکھا جاتا ہے کہ میں نے اپنے کچھ ایسے دوستوں کو بھی دیکھا ہے یہاں پہ، نان مسلمس کو، جو یہ کہتے ہیں کہ یو لیو ونس. کیا کہتے ہیں مادھو اس کو؟ یو لو، YOLO, you only live once. آپ زندگی ایک ہی دفعہ جیتے ہیں، جی لو جتنی ہے، جو کرنا ہے کر لو. یہ ان کی فلسفی ہے، ان کا فارمولا ہے. یہ ٹھیک ہے، ان کی فلسفی ہے، ان کا فارمولا ہے، ہماری نہیں ہے. تو جو مسلمز ہیں ان کے لیے یہ فارمولا نہیں ہے، ان کا نہ فارمولا ہے اور نہ یہ، کیونکہ ہمارے تو ہم نے یہ زندگی تو تھوڑی سی ہے، ہم نے تو آگے آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہم نے تو اگلی زندگی کی تیاری کرنی ہے. تو اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں آگے کہ وہ دخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ. ٹھیک ہے، وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اور اس نے ظلم کیا اپنے اوپر، لنفسہ، اپنی ذات کے اوپر. کیسے؟ کیا کہا اس نے؟ اس نے یہ کہا کہ یار یہ اتنا شاندار باغ ہے، اتنا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں میرے پاس پانی بھی موجود ہے اور میرے پاس درخت بھی لگے ہوئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی خراب ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے استکبر. یہ وہی استکبرہ ہے جو کہ شیطان نے کیا تھا. ٹھیک ہے، شیطان نے کیا کہا تھا کہ نہیں مجھے زیادہ پتا ہے. جب اللہ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو انی عالم ما لا تعلمون، جو کچھ مجھے پتا تمہیں نہیں پتا، شیطان نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، میں تم کو بتا رہا ہوں یہ فساد کرے گا. تو اللہ نے اس کو مثالیں دی. شیطان کو کیسے مثال دی اللہ نے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، انہوں نے آئے نام بتائے، پھر اللہ نے کہا فرشتوں کو کہ ان کو سجدہ کرو. شیطان نے نہیں کیا، وہ اکڑ گیا. اللہ نے کیا کہا کہ وہ تو تھا ہی جن. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ہمارا تکبر ہو جاتا ہے نا بعض اوقات کہ نہیں یار میں زیادہ بہتر ہوں، یہ غلط ہے. اور یہ اللہ یہاں پہ اسی کی مثال دے رہے ہیں ہمیں کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ وہ اس کی کوئی ایسی اوقات نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے منہ سے نکال دی ایک بات کہ نہیں نہیں یہ کہیں نہیں جانے والا. عمومی طور پہ ہم بول دیتے ہیں یار یہ بڑی سالڈ چیز ہے، یار یہ جو ہے نا یہ گاڑی کہیں نہیں جائے گی، تم اس کو، ہم مال بیچنے کے لیے بھی ہم کر دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں مثال کے طور پہ ایکسیلنٹ ہے. نہیں، دیکھیے ایکسیلنٹ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کی مرضی سے. آپ کی، میری، ہماری کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو ایکسیلنٹ بنا سکیں یا ہم کسی چیز کو جو ہے وہ زیرو کر سکیں. یہ طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد جو ہے آخری والی جو آیت ہے اظن الساعۃ قائم، ٹھیک ہے، اور وما، اور نہیں، کیا اس نے یہ تو سب کہا ہے کہ کہیں نہیں جانے والا، اس کے بعد ایک ایڈیشنل سینٹنس اور لگا دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ اب وہ بھائی جان کی جو بھائی صاحب تھے ان کی سوچ آ رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بالکل سالڈ ہے، کہیں نہیں جا رہا میرا باغ،
پہلے انہوں نے کیا کہا اس کو، میرے پاس تمہارے سے زیادہ پیسے ہیں. پھر کہا میرا باغ بڑا زبردست ہے یہ کہیں نہیں جائے گا. پھر کیا کہا یہ کوئی قیامت ویامت نہیں آئے گی. پھر کیا کہا اور میں کوئی لوٹ ووٹ کے واپس جانے والا نہیں ہوں, زندگی ایک ہی دفعہ جینے والی ہے. یہ ایک وہ سٹیٹمنٹ ہے, یہ جو قصہ ہے نا یہ آج ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے بارے میں ہم عموماً پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں. میں آپ کو بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں جن کے پاس دولت ہے, شہرت ہے, پیسے ہیں. جب دولت, شہرت اور پیسے ہوتے ہیں تو وہ یہ لائن اپنا لیتے ہیں کہ یو لیو ونس, عیاشی کرو جتنی کرنی ہے. اچھا ان کا فارمولا کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار قرآن کہتا ہے یا کوئی بھی کتاب کہتی ہے, کوئی بھی مذہب کہتا ہے برا نہ بولو, برا نہ کھاؤ, برا نہ دیکھو, میں تو سب کر رہا ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, میرے پاس عزت بھی ہے, دولت بھی ہے, شہرت بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ بھئی یہ میں تم کو سب دوں گا تم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے, میں تم کو ٹیسٹ کروں گا. سمجھ آئیں گے آپ کو کہ یہ سب چیزیں تمہارے ٹیسٹ کے لیے ہیں. آپ دیکھیے کہ دولت اب آپ اس کو کیسے خرچ کرتے ہیں, یہ ٹیسٹ ہے. شہرت آپ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں, تکبر میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں, یہ ٹیسٹ ہے. عزت آپ اس سے لوگوں کو کس طریقے سے ملتے ہیں, یہ ٹیسٹ ہے. تو وہ جو اب کہتے ہیں کہ یو لیو ونس, تو ان کو تو اس ٹیسٹ کی پرواہ نہیں ہے نا, دے ڈونٹ کیئر. کہتے ہیں کہ یہ بس دولت ہے تو عیاشی کرو. تو یہ آج کے زمانے کے حساب سے یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. یہ پہلے نہیں تھا, پہلے ایسا نہیں تھا, یہ آج کل کی سٹیٹمنٹ ہے. اور بہت سارے لوگ, اور کچھ لوگوں کو تو خاص طور پہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, جنہوں نے ایک صاحب نے تو مجھے خاص طور پہ میرے منہ پہ کہا یو لیو ونس, آئی ہیو ٹو انجوائے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے, جو ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں نا کہ یار بیڈ ٹائمز کے لیے سورہ کہف ہے, اس میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ وقت اتنا شدید ہے کہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ عام آدمی کو ایک آپ کا یا کسی کا بھی تھوڑا سا ذرا سا کمزور ایمان ہو, وہ ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے جو ہر روز عیاشی کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, ہر چیز کی عیاشی چل رہی ہے, گاڑیاں ہیں, اور دوسرے الفاظ میں استعمال کرنا نہیں چاہتا, ان کے ساتھ ان کو مروب ہو جائے گا. وہ ان کی تھوڑا سا مروب ہو کے کیا سوچے گا, کہے گا یار زندگی تو یہی ہے, میری کیا زندگی ہے. وہ کیا بول رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں اس کو کہ یو لیو ونس, ایک ہی دفعہ زندگی جیتے انسان, انجوائے کرو اس کو. تو وہ جو چمک ہے, ٹھیک ہے, کیوں کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے دجال سے دور کرنے والی ہے. دجال ہے کیا, کون ہے دجال؟ بھائی دجال ایک سسٹم, ایک چیز, ایک فینومینا کا نام ہے, ایک فلسفی کا نام ہے. فلسفی کیا ہے؟ دجل, دھوکا, ڈسپشن. ڈسپشن کیا ہے کہ جو دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں, جو ہے وہ دکھ نہیں رہا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب جو بول رہا ہے یو لیو ونس, وہ کیا ہے؟ یہ دھوکا ہی ہے نا, اس کو نہیں پتا یو ڈونٹ لیو ونس. آپ کو اللہ کہتے ہیں میں پیدا کیا, میں ماروں گا, میں پھر کھڑا کروں گا تم کو, ٹھیک ہے, میں تمہیں پھر دوبارہ زندگی دوں گا. تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ نہیں, یہ جو زندگی ہے یہ دھوکا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں دجال کوئی آدمی ہے, ایک آنکھ ہوگی, 4 پیر ہوں گے, 8 ٹانگیں ہوں گی, 2 ناکیں ہوں گی, اور 8 فٹ قد ہوگا, 500 پاؤنڈ وزن ہوگا, 200 کلومیٹر والے جہاز پہ بیٹھے گا, اس کے پروں میں 8, وہ سب بھی ہو سکتا ہے ہو. ابھی ہم نے دیکھا تو نہیں اس کو. ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے دھوکا. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس دنیا میں ابھی آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو, اس کے جو اصل چیز ہے وہ سامنے نہیں آتی, جو اس کی مارکیٹنگ ہے, جو اس کا جو دھوکا ہے وہ سامنے آ رہا ہے. یہ آدمی بھی وہی سب پہاڑ, یہ اپنے جنت کے باغ اور سب چیزیں دیکھنے کے بعد کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ختم ہونے والی, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو ہے قیامت آنے والی, مجھے نہیں لگتا کہ میں مر کے دوبارہ زندہ ہونے والا. آگے نا دھوکے میں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو سورہ ہے یہ دجال سے بچانے والی. مطلب یہ کہ یہ آپ کو وہ دنیا کے حالات جب ہوں گے, جب ڈسپشن, دھوکا عام ہوگا اور ہر آدمی اس کے اندر گھرنے والا ہوگا, اس سے بچانے والی. کیونکہ اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ایسی دعائیں بتا دی ہمیں, ایسی ایسی قصے بتا دیے ہمیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ہم نہیں آنے والے ان کے چکروں میں. جو پڑھ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ سمجھ رہے ہیں اس کو انشاءاللہ 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 انشاءاللہ, ان میں سے کوئی یہ نہیں بولے گا یو لیو ونس. سب کہیں گے کہ بھائی مسلمان کے لیے لیو ونس نہیں ہے, یہ لیو تو ایسا ہے کہ ٹیسٹ ہے, ہر چیز کا ٹیسٹ ہے. اچھا کھا رہے ہیں, اچھا بول رہے, دیکھ رہے, پڑھ رہے, جو مرضی کر رہے, ٹیسٹ ہے. اس ٹیسٹ سے نکلنا ہے.
نیکسٹ لائف ہے جہاں ہم جا کے کہتے ہیں وہاں جا کے بولیں گے جب اوپر اللہ نے کہا نا کہ اور وہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے, وہاں جا کے بول سکتے ہیں کہ اب یو لیو فار ایور, وی ڈونٹ لیو ونس, وی لیو فار ایور. مسلمان کے لیے لیو ونس نہیں ہے, وی لیو فار ایور ان جنہ انشاءاللہ. I'll see you there all انشاءاللہ in جنہ, all of you guys انشاءاللہ. تو تھوڑا سا حماد بھائی جذباتی ہو گیا. مسلمان گوشت کھانے والی قوم ہے, جذبات جلدی آتے ہیں ہمارے. ہاں نہیں یار, یہ اصل میں بات ایسی ہے نا کہ ہم لوگ نہیں سمجھتے, ہم لوگ چیزوں کو فزیکل پہ لے کر جاتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اگر کسی کو کہوں کہ یار جو ہے نا ہمارے ٹیچر ہیں, ہم نے ان کی سیلری دینی ہے, ہم کو ڈونیشن چاہیے, کوئی نہیں دیتا. ہم کہیں کہ ہم نے بلڈنگ بنانی ہے, ٹھیک ہے نا, ہم کو ڈونیشن چاہیے, سب پیسے دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے, ہم لوگ ہیں جذباتی, ایموشنل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ ہم فزیکل چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں. تو ہم نے دجال کو بھی ایک فزیکل چیز بنا لیا کہ فزیکلی ہے, یہ کوئی آنے والا. بھائی ہو سکتا ہے ہو, آئی ڈونٹ نو, مے بی ہو, لیکن ابھی کیا دکھ رہا ہے, ابھی تو یہ ڈسپشن, یہ دھوکہ دکھ رہا ہے. جو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی عیاشی کرو, عیاشی کرو, کیونکہ یو لیو ونس, کیونکہ ان کو یہ دکھ رہا ہے بس یہ دنیا, بس یہ جو کچھ کر سکتے ہو کر لو, حالانکہ یہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا تو آگے والی ہے, جو آنے والی ہے, یہ تو میں نے ٹیسٹ دیا تم کو. ایکم احسن عملا, ایکم احسن عملا, ایکم احسن عملا, کتنی دفعہ بولا اللہ نے, تم میں سے کون اچھے عمل کرے گا, کون اچھے عمل کرے گا, کون اچھے عمل کرے گا. تو جی عماد بھائی, بہت بہت بہترین بات ہے آپ نے. روس کارڈ, یہ کیا بولتے ہیں اس کا, روٹ کاز جو ہے آپ نے بتایا کہ ہم کو اس سے سبق لینا کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ واقعہ ہے, دوسرا یہ کہ اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے, اور ایٹ پریزنٹ کیسے ہم اپنی لائف کو اس سے جو ہے سدھار سکتے ہیں. میں دو چیزیں جو ہے اس کے اندر رکھنا چاہوں گا. ایک, ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کو وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس اسٹیٹ یا اس لیول تک لے جاتی ہے کہ وہ ایروگینٹلی بیہیو کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیا چیزوں کے آ جانے کے بعد انسان تکبر کا شکار جو ہے ہو جاتا ہے, تکبر جو ہے وہ کرنے لگتا ہے. ریزننگ ہم دیکھیں گے. سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے ویلتھ اور سکسیس. جب انسان کو خوب پیسہ آنے لگے, جب اس کی ہر ضرورت پوری ہونے لگے, جب اس کو بھوک کا احساس نہ ہو, جب اس کو پیاس کا احساس نہ ہو, بھوک کی تڑپ نہ ہو کہ اس کو ختم کرنے کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے, تو جب کوششیں, ضرورتیں اس کی ختم ہو جاتی ہے, اور جب اس کو سکسیس ملنے لگتی ہے اور خوب پیسہ آنے لگتا ہے, تو پھر وہ اللہ کو جو ہے بھلا بیٹھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں کہا کہ میں تم کو آزماؤں گا پیسے دے کر, میں تم کو آزماؤں گا اولاد دے کر, میں تم کو آزماؤں گا ہر چیز کی راحت دے کر. کس چیز میں آزماؤں گا, کہ تم واپس میری طرف پلٹ کر آتے ہو یا پھر اسی مٹیریلسٹک چیز کی طرف ہی جاتے ہو. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ یہ جو پیسے ہیں, یہ جو بیٹے ہیں, یہ جو زینت ہے دنیا کی, یہ بس دھوکہ ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات, اس کو چھوڑ کر اگر تم میرے پاس آ رہے ہو, عبادتوں میں لگ رہے ہو, نیک کام کر رہے ہو, تو پھر وہ چیزیں اس دنیا میں بھی باقی رہنے والی ہے اور تمہارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے. سکسیس کا جو میں نے کہا, اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور نیرو ڈاؤن کر کے جو ہے دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اور مدینہ میں ان کی جو محنتیں ہوئی ہیں, انہوں نے جس طریقے سے انتھک کوششیں کی لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے, یہاں تک کہ انہوں نے ایسے سٹیٹمنٹس یوز کیے, انہوں نے کہا کہ اے لوگوں, اگر میں تم سے کہوں, پہاڑ پر ایک دن چڑھ گئے وہ, اور مکہ کے لوگوں سے کہنے لگے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج آنے والی ہے تو جو تم پر ٹوٹ پڑے گی, تو کیا تم میری بات مانو گے یا نہیں؟ تو مکہ کے لوگ کہنے لگے, ارے بھائی ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا, ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین جو ہے پایا, تو آپ کی بات پر ہم آنکھ موچ کر جو ہے یقین کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی طریقے سے پیچھے سے, یا تم جو ہے گمراہیوں میں اور ضلالت میں گرے ہوئے ہو, اور میں تم کو اس سے آگاہ کرتا ہوں. تم جہنم کی آگ کی طرف لپک رہے ہو, کود رہے ہو, اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھکیل رہے ہو, اور میں تم ساروں کو پیٹ سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں تاکہ تم وہاں نہیں جا سکتے. تو یہ کوششیں تھی مکہ میں. مدینے میں سسٹم قائم ہوا, وہاں پہ بھی کوششیں کی. 13 سال مکہ میں, 10 سال مدینے میں, پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے کے بعد جب سکسیس ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب وہ ریٹرن ہونے لگے اپنے ہوم ٹاؤن, اپنے
محبوب وطن کی طرف جس کو چھوڑنے کے ٹائم آنکھ سے آنسو نکلے تھے ان کے، اور ان کا دل ہمیشہ تڑپتا تھا کہ کعبۃ اللہ کو جو ہے یہ قبلہ بنا دیا جائے اور جلد سے جلد میں وہاں جاؤں۔ تو جب سکسیس ملی، فتح مکہ کا جب واقعہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کیا ریمائنڈر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ تمہاری یہ جو 23 سال کی محنت ہے، اگر اس میں میری نصرت، میری مدد اگر شامل نہ ہوتی تو تم کو یہ فتح نہیں ملتی۔ تو اب یہ فتح مل گئی اور تم دیکھ رہے ہو، رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، لپک لپک کے لوگ آ رہے ہیں، گروہوں میں گروہ جو ہے، قبیلوں کے قبیلے آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیا کرنا ہے تم کو اپنے آپ پر اترانا نہیں ہے، تم کو اپنے صحابہ پر اترانا نہیں ہے کہ میرے لوگوں نے، میرے لوگوں نے ایسا کارنامہ کر دیا، نہیں۔ تم کیا کرو گے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، استغفار کرو کہ ان 23 سال کے عرصے میں جو غلطی مجھ سے ہو گئی ہے جانے انجانے میں، اس کو اللہ جو ہے معاف کرے۔ تم یہ کرو گے، انہو کان توابا، وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، مزید جو ہے سکسس پہ سکسس عطا کرتا رہے گا۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کو سکسس ملنے کے بعد ہم یہ کہنے لگتے کہ دیکھیں میرے ایفرٹ سے ہوا، یہ میں کرا بول کے میرے کو یہ ملا۔ لوگ اسی لیے تو غفلت میں پڑے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا کچھ ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ نہیں، ان کی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کی نصرت شامل تھی، تب جا کر یہ نتیجہ ملا۔ اس کے پاس جو باغ تھا، اگر اللہ چاہتے، جب وہ کاشت کر رہا تھا، جب وہ ڈال رہا تھا اور بو رہا تھا چیزوں کو، اللہ اگر اس کو نہ اگانا چاہتے تو وہ نہیں اگتا۔ اللہ نے چاہا اس لیے وہ چیزیں اس کو ملی۔ تو ویلتھ اور سکسیس یہ ایسی چیزیں ہیں، جب انسان کے سر چڑھ جاتی ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ بار بار ریمائنڈر کراتے رہتے، اللہ قرآن میں بولتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، اگر تم جو ہے گریٹفل بنو گے میرے، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس میں اور بڑھاتے جاؤں گا میں، اور فولڈ بائی فولڈ اور چیزوں کو دیتا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میری پکڑ بہت زبردست ہے۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں بھی پکڑوں گا اور آخرت میں بھی پکڑوں گا۔ دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہے، اگر پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر سکسیس نہیں ہے، خوب علم ہے، نالج ہے، تب بھی انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نالج اس کے ذہن پہ چڑھ گئی اور وہ اترانے لگا کہ دیکھ رہے میں کیسا پڑھا رہا ہوں، دیکھ رہے میرے سے اچھا کوئی پڑھا سکتا، میں ہوں بول کے یہ سمجھا سک رہا ہوں، کوئی دوسرے سمجھا سکتے نہیں۔ تو یہ چیز بھی جو ہے ہمیں بار بار ایویلویٹ کرنی ہے، انالیسس کرنی ہے کہ کیا ہمارا جو علم ہے یہ کیا میرا وہ خود کا گین کیا ہوا ہے، یا اللہ کی طرف سے ذہن ہمارا کھل رہا ہے۔ بار بار ہم دعا پڑھتے نا، رب اشرح لی صدری، کھول دے میرے سینے کو، ویسر لی امری، کام آسان کر دے میرا، کئی کو آسان کرے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھے۔ اگر اللہ آپ کی بات میں لکنت ڈال دے، اگر اللہ آپ کی زبان کو بند کر دے، آپ کے ذہن میں تو بہت کچھ ہے، اسپیکنگ سکلز نہیں ہے، تو پھر وہ کیسا ٹرانسفر ہوگا؟ یہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے۔ تو ویلتھ، سکسیس اور نالج یہ چیزیں ہیں۔ اور ایک چیز یہ ہوتی ہے سوشل سٹیٹس، ٹھیک ہے، نواب کے گھر میں پیدا ہو گئے اور یہی تصور کہ سب جنے میرے سامنے جھکے رہے، میں اسٹیٹس میں لوگ میرے کو سلام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے چھوٹا رہو بڑا رہو، سب سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ حضرت زید ان کی خدمت میں لگ بھگ 30-40 سال رہے، وہ بتاتے ہیں کہ ایک بھی موقع میرے کو ایسا نہیں ملا جس میں آگے بڑھ کے اللہ کے نبی کو سلام کر سکوں، ہمیشہ انہوں نے مجھے سلام کیا۔ نبی ہونے کے باوجود، خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود، سارے انسانوں میں بہترین مخلوق ہونے کے باوجود، بہترین انسان ہونے کے باوجود، ہیوملٹی، دوسرے انسانوں کی طرف جھکاؤ، محبت، یہ چیزوں کا آنا ضروری ہے۔ سوشل سٹیٹس، اور چوتھا بیوٹی اور فزیکل اپیئرنس، یہ چیزیں بھی جو ہے انسان کو تکبر کی طرف لے جاتی ہے۔ پریز اینڈ فلیٹری، تعریفیں سننا، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، کوئی اگر تمہارے منہ پہ تعریف کرے تو مٹی لے کے اس کے منہ پہ پھینک دو، کیوں؟ کیونکہ وہ چیزیں بھی تکبر کی طرف لے کر جائے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں جس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم یہ سب کریں گے تو ہوگا کیا؟ ڈسپلیجر آف اللہ، اللہ کی ناراضگی مل رہی، لوگوں کی واہواہی مل رہی مگر اللہ کی ناراضگی مل رہی۔ تو بجائے اس کے کوشش کریں اللہ کو راضی کریں، عبداللہ کی فکر نہ کریں، ٹھیک ہے، عبداللہ کو خوش کرنے کی چکر میں نہ رہیں، اللہ کو خوش کرنے کے چکر میں رہیں۔ بار بار ہم دعا پڑھتے نا، رب اشرح لی صدری، کھول دے میرے سینے کو، ویسر لی امری، کام آسان کر دے میرا، کئی کو آسان کرے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھے۔ اگر اللہ آپ کی بات میں لکنت ڈال دے، اگر اللہ آپ کی زبان کو بند کر دے، آپ کے ذہن میں تو بہت کچھ ہے، اسپیکنگ سکلز نہیں ہے،
تو پھر وہ کیسا ٹرانسفر ہوگا؟ یہ سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینا ہے. کچھ آتا بولے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آپ اتنا ہی جانیں گے, اتنا ہی آپ بولیں گے جتنا آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو ریسیونگ مادہ زیادہ ہونا ہے, دوسروں کی بھی بات سننے کی کوشش کرنا ہے. لاس آف بلیسنگس تو ہوگا کیا؟ پھر نعمتوں میں جو ہے کمی ہونے لگے گی. الٹیمیٹ پنشمنٹ, دنیا میں بھی ذلیل ہوئیں گے, آخرت میں بھی ذلیل کریں گے. اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں سورہ ماعون میں, ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا تمہارے کو معلوم قیامت کے جھٹلانے والے کیسے دکھتے ہیں؟ فذلک الذی یدعو الیتیم, جو یتیموں کی کیئر نہیں کرتے, ڈھکلتے ان لوگوں کو, ایل فیل بولتے, جھڑکتے ہیں ان لوگوں کو. ولا یحض علی طعام المسکین, غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے. فویل للمصلین, نماز پڑھتے تو ہوش نہیں ہے کیا پڑھ رہے کہیں بھی پڑھ رہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون, جو اکڑ کرتے ہیں, جو اکڑ بتاتے ہیں, جو غرور میں رہتے ہیں, جو دکھاوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, اور جو نیسیسٹی والی چیزیں ہیں اس پہ روک کر رکھتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے ہم کو جو ہے بچنے کی کوشش کرنا ہے. دو چیزیں, ایک چیز یہ ہوئی, دوسری چیز یہ کنیکٹیوٹی اگر ہم دیکھیں اصحاب کہف اور فوری ان کے بعد اس والے واقعے کی, تو اصحاب کہف غار میں گئے تھے. جب وہ غار میں انٹر ہوئے تو پوری ہیوملٹی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ پلیز ہمارے لیے راستے کو آسان کر دو. آیت نمبر 37, قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. اب وہ جو دوست اس کا ہے, جو اس کے ساتھ چل رہا تھا باغ میں, بڑی حیرت سے اس دوست کی طرف دیکھتا ہے, دیکھ کر کہتا ہے قال له صاحبه, وہ اپنے دوست سے کہنے لگا, وهو يحاوره, جبکہ وہ گفتگو میں تھے آپس میں, اكفرت بالذي خلقك, کہ تمہاری باتوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کیا تم اپنے پروردگار کا انکار کر رہے ہو. الذی خلق کا, جس نے تم کو پیدا کیا, من تراب, مٹی سے. یہ غرور کس بات کا جبکہ تم مٹی سے بنے. من نطفہ, نطفے سے تم کو بنایا, غلیظ پانی سے تم کو بنایا. ثم سواک رجلا, پھر دھیرے دھیرے تمہاری پرورش کی اور تم کو ایک انسان, ایک آدمی کی شکل میں اللہ نے کرایا. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا, لیکن میرا رب تو اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا بالله ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. کیا یہ اچھا ہوتا کہ جب تو داخل ہوتا تیرے باغ میں تو تو یہ کہتے ہوئے داخل ہوتا, ما شاء اللہ لا قوة الا بالله ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. اس سے کیا ہی واسطہ کہ میں تجھ سے جو ہے مال میں اور دولت میں کم ہوں. ہم بھائی یہاں تک تھوڑا سا ہم بات رکھیں گے آپ پر, اس کے بعد کیسے اس کا باغ ڈسٹروائے ہوا اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اچھے دوست کی طرح اس نے مشورہ دیا اس کو کہ بھائی تم پٹری سے اتر گئے ہو اور یو آر گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. ٹھیک ہے نا, تم چلو تم نے میرے ساتھ تو جو کرنا تھا کیا, میرا کیا لینا دینا, لیکن تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیوں بھول رہے ہو. تو اس کو ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے تم کو مٹی سے بنایا, پھر تم کو نطفے سے بنایا, تو تم اس کو جو ہے وہ کیسے اگنور کر سکتے ہو ساری چیز کو. تو اس کو ریمائنڈ کرایا اور اس کو کہا کہ دیکھو میرا رب تو اللہ ہی ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا کہ یہ سب کام میں نے خود اکیلے کر لیا ہے اور یہ سب میری محنت ہے وغیرہ وغیرہ. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی تو میں نہیں کر سکتا تھا. تو جو ایک دوست جو تھا, جو اچھا دوست تھا, اس نے اس کو ایک اچھے دوست کی طرح سے مشورہ دیا, اس کو یاد دہانی کرائی, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپس رجوع کرنے کو کہا, اور اس کو ساتھ میں ایک وہ والا مشورہ دیا. تو اس سے ایک بات اور بہت واضح طور پہ واضح ہو جاتی ہے کہ ہم دنیا میں جتنے بھی اچھے ہوں, ہمارے آس پاس کے لوگ, ہماری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ہمیں انفلوئنس کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اگین وہی والی بات ہے کہ میں پرانے اپنے اسٹیٹمنٹ پہ آتا ہوں, دجال والی اسٹیٹمنٹ پہ. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ دجال کسی گھوڑے میں بیٹھ کے آئے گا, گھوڑے کے پر ہوں گے وغیرہ وغیرہ, نہیں. وہ کسی سوچ کی فارم میں بھی آ سکتا ہے, وہ کوئی فلسفی بھی ہو سکتی ہے, وہ کوئی تھیوری بھی ہو سکتی ہے, تھیولوجی بھی ہو سکتی ہے, عقیدہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب وی لیو ونس, یہ ایک عقیدہ ہے, لوگوں کا مذہب ہے یہ, سمجھ رہے میری بات. تو جب آپ دنیا میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, خاص طور پہ جیسے آپ مخلوط معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ اور بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو
ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتے جو ہمارے قرآن پہ یقین نہیں کرتے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ یقین نہیں کرتے. تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات چیت رکھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو اپنی ان چیزوں کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہم نے کہا یو لیو ونس. تو یہ وہ موقع ہے جہاں پہ ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم ان سے اپنے راستہ علیحدہ کر لیں، جو کہ ہمیں کر لینا چاہیے اگر ہمیں لگے کہ ہم ان کے انفلوئنس میں جا رہے ہیں، اور یا پھر ہم ان کو پہلے دعوت دیں، ان کو یا پہلے یاد دہانی کرائیں جیسے اس شخص نے کری. تو اس سٹوری کا دوسرا جو سبق ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ ایک چیز، ایک شخص، ایک آدمی غلط طریقے کی طرف یا سوچ کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کر آنا ہے، اس کو بتانا ہے. آنا نہ آنا وہ اس کی مرضی ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو ایک ریمائنڈر دے دیں، جیسے، اور اس کی پرفیکٹ مثال، اور اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں مثال ہی دے رہا ہوں، یہ دیکھو یہ مثال ہے. اللہ نے کہا یہ مثال دے رہا ہوں میں تمہیں. ایسی ہی مثال، یہی مثال ہے ہماری. جو آپ کو کہتا ہے کہ بھئی مر کے کون اٹھنے والا ہے دوبارہ، تو آپ اس کو کہیے کہ جس نے پیدا کرا. جب تم پیدا ہو رہے تھے تمہارا کیا کنٹریبیوشن تھا، کس سے یہ پوچھئے گا سوال. جو لوگ کہتے ہیں نا سب یہ میں نے اپنی طاقت سے بنایا، اپنی مرضی سے حاصل کیا، میں نے محنت کری، میں نے پڑھا، میں نے یہ کرا وہ کرا، سب کرا بھائی تم نے، سب ٹھیک ہے، سب مانتے. اور لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی تم کر نہیں سکتے تھے. تم یہ بتاؤ جب تم پیدا ہو رہے تھے تو کس ماں کے پیٹ میں تم نے جانا تھا، تو اس میں تمہارا کیا کنٹریبیوشن، تمہارا کتنا کنٹرول. اپنی محنت سے تم کسی ماں کو منتخب کر سکتے تھے کہ میں اس کے پیٹ میں جاؤں گا. تم کس باپ کی اولاد ہو، تم یہ کیا اپنی محنت سے یہ منتخب کر سکتے تھے کیا تم؟ اگر تم ہر چیز اپنی مرضی سے کر سکتے ہو، یہ تم نے سب خود کیا ہے، تو کیا تم اپنے ماں اور باپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے نا. تو یہ بات پیار سے سمجھانے کی، میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایسی بات کرے اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہر کام دنیا میں آپ کی مرضی سے نہیں ہو سکتا، نہ ہی ہوتا ہے، نہ ہی آپ کی طاقت سے ہوتا ہے. مثال یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہو رہے تھے اس میں آپ کا خود کا کیا کنٹریبیوشن تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ باہر آ کے دنیا میں کہہ رہے ہو میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. جب پیدا ہو رہے تھے جو اصل چیز تھی اس وقت کیا کنٹریبیوشن تھی آپ کی؟ کچھ بھی نہیں تھی. آپ کے وجود کے اندر آپ کی کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ وی لیو ونس. ایسی فلسفی کو، ایسی چیزوں کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہے پیار سے. لڑنا نہیں ہے کسی سے، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھو قرآن میں اللہ نے کہیں کسی کو بات کی، اللہ نے کہا ان کے خداؤں کو برا مت کہو. اللہ کہہ رہا قرآن میں ایسا نہ ہو وہ تمہارے خدا کو برا کہیں. کچھ بھی نہیں کرنا، نہیں. آپ کا کام ہے میسج فیکٹ بتانا. فیکٹ جو ہے نا بس فیکٹ دے دینا، بس دیٹس اٹ. جس کا دل ہوگا، جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی وہ اس فیکٹ کو لے لے گا. جس پہ نہیں ہوگی نا وہ وہی اسی دائرے میں گھومتا رہے گا. اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت چاہیے. تو یہاں پہ وہ دوست جو تھا اس نے اپنا کام کر دیا. اس نے اس کو آئینہ دکھا دیا. اس نے اس کو بتا دیا کہ بھیا آپ نے لوٹ کر کے جانا ہے. اور تم نے کیوں نہیں کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ. جب تم اپنی امپائر میں، اپنے باغ میں، اپنے بزنس میں، اپنی جائیداد میں، اپنی جو بھی تمہاری داخل ہوئے، تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ. یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ نے چاہا. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں نے بڑی محنت کری، میں نے 10 گھنٹے لگائے، میں نے پی ایچ ڈی کری، میں نے ایم فل کرا، میں نے ماسٹرز کیا، میں نے کمپیوٹر سائنس کری، میں نے کوڈنگ کری، میں نے یہ کیا. اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے چاہا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس طرف لے کر آنا تھا. پھر اس نے آگے کہا کہ لا قوت الا باللہ. کوئی قوت ہے ہی نہیں، کوئی طاقت ایسی نہیں جو تم کو دے سکتی سوائے کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ.
اب یہ ایک اچھے دوست نے ایک دوست کو مشورہ دیا کہ بھائی یہ آپ غلط راستے پہ جا رہے ہو، سیدھے راستے پہ آ جائیے. یہ چیز ہے اصل. تو اس پورے قصے کا جو دوسرا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود بھی، ٹھیک ہے، میں بھی اپنی جگہ پہ اپنے گھر میں داخل ہوں، اپنی بزنس میں داخل ہوں، اپنے کسی بھی ایسی جگہ داخل ہوں، تو سب سے پہلے بولوں ماشاء اللہ کہ جو کچھ بھی ہے الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہے، کی وجہ سے ہے، کا دیا ہوا ہے، اور اسی کی مرضی سے ہے، اور اس کی طاقت کے علاوہ کوئی ایسی طاقت نہیں دنیا کی مجھ کو دے سکتی. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ہم زوم نہیں ہوتا، ہم زوم کے محتاج ہیں، ہم اپنا میسج آگے بڑھانے کے لیے یوٹیوب کے محتاج ہیں، ہم یہ سب مینس ہیں. طاقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. میں جتنی مرضی محنت کر لوں، اگر میرا میسج اللہ نے آگے نہیں بڑھانا تو نہیں بڑھے گا. یہ طاقت اختیار اس کا ہے، اور یہ باقی ساری چیزیں مینز ہیں. ہم نے ان مینز کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں جو ملتا ہے اس کو استعمال کرو، کیونکہ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ملتا ہے، اور اس کوشش کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش بھی شامل ہے. کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیپینس مانگتا ہے تو وہ اس کو اپنی ہیپینس بھی دیتا ہے. یہ بھی تو کوشش ہے نا بھائی. گھر بنانے کی کوشش ہے، گاڑی خریدنے کی کوشش ہے، وہ سب ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے تم جس کی طرف کوشش کرو گے تم کو اس کے مطابق ملتا جائے گا. لیکن جب تم اس میں اس چیز کو بھی شامل کر لو گے کہ میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں اس سے اللہ خوش ہو میرے سے، تو پھر تمہارا کام آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا زبردست قصہ ہمیں دکھایا، سمجھایا، بتایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مطلب کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم اس کی کچھ مطلب تعریف کر نہ سکیں. کوئی مطلب ایسی زبردست باتیں ہیں. مطلب آپ اس کو سوچتے جائیں اور آپ سوچتے جائیں اور آپ سوچتے جائیں تو آپ کہاں پہنچیں گے. آپ اس کی بڑائی بیان کرتے رہیں گے، بڑائی بیان کرتے رہیں گے، اس کی بڑائی بیان کرتے رہیں گے. انسان کے ہاتھ میں کیا ہے. مطلب میں ابھی دیکھتا ہوں بڑے کاروبار. آپ لوگ پتہ نہیں آپ کی ایج کیا ہے. کمپنی ہوتی تھی نوکیا، میرا تعلق ٹیلی کمیونیکیشن سے ہے. میں نے ٹیلی کمیونیکیشن میں کافی کام کیا. اتنا بڑا بزنس تھا. کہاں ہے آج؟ کمپنی کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا. ایک وقت تھا کہ سیل فون انڈسٹری میں، موبائل فون کی انڈسٹری میں نوکیا سے بڑی کمپنی کوئی نہیں تھی. اور اتنا بڑا ان کا کام تھا کہ انہوں نے اپنے ملک کا نام نوکیا لینڈ رکھ دیا تھا. فن لینڈ کی کمپنی تھی تو اس کو نوکیا لینڈ کہنا شروع ہو گیا. آج وہ نہیں ہے کہیں پہ بھی. ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ڈس اپیئر ہو گئی ہے، بینکرپٹ نہیں ہوئی ابھی تک، بٹ دے آر اسٹل دیئر. لیکن دوسری کمپنیز آ گئی، انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. دنیا ہے، کوئی چیز دائمی نہیں ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز دائمی ہے ہی نہیں. تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے دوست کو کہ اگر تجھے مال و دولت میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، اگر تو مجھے مال و دولت میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اگر میں تیرے سے کم ہوں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تو بہت اچھا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجھے اللہ نے دیا ہے. تکبر مت کر. اچھا دوست دوسرے دوست کو کہہ رہا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اچھا اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 40 ہے. یہ بات بھائی ٹائم زیادہ نہیں ہے تو آپ آیت نمبر 40 بھی کر دیجئے تاکہ ہم اس کو بھی پھر جو ہے وہ ہاں سب کر لیں. ٹھیک. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا. بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بہتر دے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چٹیل اور صاف میدان بن جائے. اور یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا اور باغ تو اوندھا الٹا پڑا تھا.
اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا. دو آیتیں اور کر اوپر کے کی جو ہم. آیات ہیں نا جی ان کو اور جی ان کو سب کو ملا کے آپ ایک چھوٹی سی سمری بتا دیجیے پلیز. جی جی دو آیتیں اور لیتے ہیں تاکہ ٹاپک ہی یہاں کلوز ہو جائے. جی وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وہ خود بدلہ لینے والا بن سکا. تو ابھی جس چیز کا اندیشہ تھا وہ چیز ہو گئی، یعنی آگے اس کے باغ پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس کا پانی جو اسٹریم جو ندی جو نہر چل رہی تھی وہ جو ہے بالکل خشک ہو گئی، سوکھ گئی، اور اس کے سارے جو ہے اگائے ہوئے درخت باغات سارے کے سارے اجڑ گئے. اجڑنے کے بعد اب اس کو سیلف ریئلائزیشن ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں اللہ کے خلاف ایسی باتیں نہ کرتا. تو ایک تو یہ کہ بات کر دی اور اس کی سزا یہ بھگت رہا ہے. دوسرا یہ کہ سیلف ریئلائزیشن، گناہوں کا اندازہ ملنا، گناہوں پہ نادم ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے. تو ہمیں بار بار یہ جو ریمائنڈرز مل رہے ہیں، ایک تو میں اپنے آپ کو اور باقی جتنے یہاں جڑے ہیں سب کو اتنا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم بیٹھ کے قرآن کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، ایک الحمدللہ دوسرے سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا میں الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس ٹائم الگ الگ اپنی اپنی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو اپنے اس کلام کے لیے پک کیا الحمدللہ. تاکہ ہم بیٹھے ڈسکس کریں، مشورہ کریں، ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کریں. تو سیلف ریئلائزیشن ہونا اور دوسرا اللہ کی طرف سے چانسز ملنا، یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے توفیق ہے. جب تک یہ ملتی رہے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے، جب یہ ملنا بند ہو جائے تو ہم سے بڑا بدبخت اور ہم سے بڑا جو ہے بد نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اب اس کو سیلف ریئلائزیشن ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ اس نے غلطی کر دی، دوسرا یہ کہ اب اس کے الفاظ نکل رہے ہیں کہ میں اللہ کے ساتھ، کاش کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. تو ممکن ہے کہ آگے کی اس کی جو لائف ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو ہدایت دی، توفیق دی اور اس نے اپنی اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرایا ہو. آخر میں آیت ختم ہو رہی ہے اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ، واقعہ ختم ہو رہا ہے اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ، ہنالک الولایۃ للہ الحق. جتنی اتھارٹی ہے، جتنا جو کمانڈ ہے، وہ سارا کا سارا صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وخیر ثواب وخیر عقبہ، وہی سب سے بہتر ہے انجام دینے میں اور پکڑ کرنے میں. حال میں الحمدللہ ہمارے دو واقعات کمپلیٹ ہوئے ہیں، ایک اصحاب کہف اور رقیم والا اور دوسرا یہ باغات والا. اس کو آپ کنکلوڈ جو ہے کریں، پھر ہم کوسچنز لیں گے اچھا، انشاءاللہ آڈینس سے. میرا کوشچن ہے بٹ لیکن سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور آپ سب لوگوں کو بہت مبارک. ایکچولی دس از ویری، ہم عموماً جو لوگ درس دینے والے ہوتے ہیں یا درس کی بات کرنے والے تو وہ ڈرانے والی بات زیادہ کرتے ہیں اور عموماً جو ہے اس کو پیار والی بات اس میں کم ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت ماشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی صحیح کو قبول کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کی مشکلات و پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی فیملی کی، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی مشکلات و پریشانیوں کو دور کرے اور بہت ساری بہت ساری بہت ساری بلیسنگس ہوں آپ لوگوں پر. کیونکہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں. I mean, it is amazing. You should enjoy yourself. You should be very 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 happy, not proud but happy کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا. میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں نا تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. میرے پاس کوئی ایسی طریقہ نہیں کہ میں اس کا شکر ادا کروں، کیونکہ اتنی بڑی نعمت ہے اس کو پڑھنا اور سمجھنا، اس تک پہنچنا، اس سے بات کرنا نا، اس کے ساتھ کنورسیشن، ڈسکشن، رات کو سوتے ہوئے جاگتے ہوئے ایک لفظ کو پکڑ کے سوچنا اس لفظ کے کیا معنی ہیں، اس لفظ میں اللہ نے یہ کیوں کہا ہوگا، کیوں کہا اللہ نے. پھر اللہ کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے، یوں کہا ہوگا. پھر دوبارہ سوچنا، اچھا اللہ اگر تو نے یوں کہا ہے تو اس کے معنی تو یہ بنتے، تو یہ کیا معنی بن رہے. تو پھر اللہ کوئی بات دل میں ڈالتا ہے، کوئی آپ پڑھتے ہیں قرآن کو، مزید پڑھتے ہیں، مزید دیکھتے ہیں، آپ کو اور اللہ میں ایک بات سمجھاتا ہے. یہ اللہ سے بات کرنا ہے. اب اس کا کوئی شکر ادا کر سکتا ہے کیا؟ ایسے شخص کو کے پاس کوئی چیز ہے کہ وہ شکر ادا کر سکے جس کو اللہ اس کو سمجھا رہا ہو، آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ، آپ کی بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے
ہم اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. بٹ آپ لوگ بہت بہت لکی ہیں. الحمد للہ الحمد للہ. اچھا یہ تو میں ایک تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا. اچھا لیکن اماد بھائی ایک سوال میرا یہ ہے کہ جی اس نے اس دوست کو سمجھایا اور جاتے جاتے اس کے لیے یہ تو بد دعا نہیں کر گیا؟ الفاظ سے ویسے ہی محسوس ہوتا ہے، لیکن میرے خیال سے اس میں اشارہ اس نے کیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے نہر جو ہے سوکھ جائیں، تمہارے باغات جو ہے اجڑ جائیں، تب کیا کرو گے، کس پر پراؤڈ کرو گے؟ آپ نے تھوڑا اختصار سے کام لیا اس کی تفصیل میں. جی نہیں لیکن یہ کہ یہ بھی انسان کی خصلت ہے نا. دیکھیے نا کہ انسان جو ہے جب ایک اس میں جاتا ہے تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو چنا تھا اس کام کے لیے. ہمیں ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ یہ کام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا. اس نے اگر یہ کہا تو یہ بھی اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی کہا. اس کو یاد دہانی کے لیے دوسرے والے دوست کو کہ بھیا تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, تمہارا باغ بھی اجڑ سکتا ہے اور تمہاری چیزیں بھی نکل سکتی ہیں. تو یہی ہمارے لیے سبق ہے اس کے اندر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سائیکل بنایا ہے چیزوں کا. کوئی چیز ایسی نہیں. دیکھیے آپ سائنس میں ہمارے ایک ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائنوسائیڈل ویو. ایسے کر کے سائیکل بھی ہوتا ہے دنیا میں. آپ دیکھیے بہار آتی ہے, گرمی سمر آتا ہے, خزاں آتی ہے, سردی آتی ہے, پھر یہ سائیکل ایسے چلتا ہے. جب سمر آتی ہے ہر چیز پیک پہ ہوتی ہے, پھر نیچے پودوں کی بات کرو آہستہ 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 نیچے جاتے جاتے ہیں, سب پتے پتے جھڑے جاتے ہیں, سب بالکل سردی میں پھر دوبارہ کھیلنا شروع. ایک سائیکل ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیشہ ایک سرٹن سی اس کے اوپر چلتی ہے. نہیں, ایسا ہے ہی نہیں. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ایک کانسٹنٹ جو ہے نا وہ ہو, ویلیو ہو. ہر چیز کی ویریبل ہے. میں سائنسی زبان میں بات کر رہا ہوں. تو عماد بھائی انشاءاللہ میری نزدیک ایک سبق ہے, ایک سٹوری ہے, اور اس سے سبق اور سٹوری سمجھنی چاہیے, لینی چاہیے. اور ہم میرا خیال ہے اس کو یہیں پہ کنکلوڈ کریں گے تاکہ ہم اس کے بعد والی جو آیت ہے نا جو ہم شروع کریں گے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, یہ بلکہ اس کو اس میں شامل کر لیتے ہیں میرا خیال ہے کیونکہ یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے نا. ایگزامپل ہی ہے وہی، باقی ایگزامپل دنیا سے اللہ نے دی ہے. ہاں بالکل, باقی اگزامپل دنیا سے اللہ نے. حیات دنیا کما انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح حشیما تذروہ الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدر. اللہ تعالیٰ کی طاقت ہر چیز کے اوپر ہے. وہ چیزوں کو کس طرح سے سائیکل میں لے کے جاتا ہے, گھماتا ہے. زندگی پیدا ہوتے ہو, مرتے ہو, دوبارہ پیدا ہوتے ہو, یہ سب پورا سائیکل اللہ نے بنایا ہے. اس طرح سے دنیا کی ہر چیز کا سائیکل اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور اس کی مثال اللہ نے کیسے دی کہ پانی جب اوپر سے برستا ہے کھیتی کے اندر, مٹی کے اندر, تو اس میں سے آپ کو جو ہے نا وہ سبزہ نباتات اور مطلب چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر گرمی آتی ہے. دیکھیے جو مثال میں نے دی وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مطلب اسی مثال کو میں نے دیا, میں نے بتایا آپ کو, وہی مثال ہے, یہ بہترین مثال ہے. پھر سبزہ خشک ہو جاتا ہے, پھر وہ ہوائیں گرم چلتی ہیں, پھر آپ کے پاس جو ہے خزاں کا موسم آتا ہے, اڑنے لگتا ہے. مطلب اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بناتا ہے, اس کو خراب بھی کر سکتا ہے اور اس کو دوبارہ بنا بھی سکتا ہے. پھر دوبارہ بارش ہوگی تو اسی زمین میں سے دوبارہ سبزہ نکل آنا شروع ہو سکتا ہے. اور آخر والی آیت جو ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, دنیا مال اور اولاد دنیا کی جو ہے وہ حیات ہے. والباقیات الصالحات, رہنے والی کیا چیز ہے, اچھے کام نہیں کیا, وہ کام ایسے کام جو بہتر ہیں اللہ کے نزدیک. خیر عند ربک ثواب و خیر عملا. یہ باٹم لائن ہے کہ وہ کام جو اچھے ہیں. اب اللہ نے صرف اس کے اندر نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں لیا ہے کہ صرف آپ نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لیے تو وہی اللہ کے پاس رہنے والے. نہیں, وہ تو ہیں ہی اچھے کام, بٹ اس کے علاوہ اور بھی اچھے کام ہیں جو آپ کرنے ہیں. جی مان بھائی بسم اللہ. جی, اور میں یہیں پہ اس کو جو ہے کنکلوڈ کرتے ہیں ہم لوگ. دعائیں بس یاد رکھیے, ابھی تک جتنے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں دعا کا امپورٹنس بڑا اس کے اندر آ رہا ہے. اصحاب کہف نے دعا مانگی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا.
वैसे ही जो है दूसरी दुआ इस वाले बाग के इस आदमी ने जो है रिकमेंड की कि तू कहता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक और हमने देखा कि जो भी काम हम करने के लिए जाएं वी मस्ट नीड टू से इंशाअल्लाह। तो हम 5 to 10 मिनट्स के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करते हैं। हम जरूर चाहेंगे कि अगर आप लोगों को सेशन समझ में आया, पसंद आया है, तो हमारे हिस्सेदार बनिए इसमें बाय कंट्रीब्यूटिंग क्वेश्चंस। सवाल रखकर जो है आप इसको कंट्रीब्यूट करें प्लीज। माइक जो है आप हैंड रेज करेंगे तो हम माइक ऑन करेंगे, कुछ के मैं जो है माइक ऑन करता हूं ताकि हम आप लिख भी सकते हैं सवाल, आप असेसमेंट सवाल दें। लिख भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप सवाल लिख भी सकते हैं। जी, और कुछ से हम जो है फीडबैक भी लेंगे कि कैसा सेशन रहा, क्या जो है चीजें लर्निंग वाली आपको मिली है इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट विद ये सवाल है सादिया कमाल का कि ये जो दो ग्रुप थे इसमें असहाब रकीम के साथ हुआ था ये के कहाफ के साथ क्या हुआ था, क्या पूछ रहे हैं? सादिया कमाल किस्सा है किसके साथ हुआ था? हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वो किस्सा तो असहाब कहफ के साथ ही हुआ था। जो किस्सा बयान किया गया है कुरान में वो असहाब कहफ का ही किस्सा बयान किया गया है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें जिक्र असहाब रकीम का भी किया है कि असहाब रकीम जो थे वो भी एक पार्टी थी। जो डिटेल किस्सा बयान किया है अल्लाह ने वो असहाब कहफ का बयान किया है, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो असहाब कहफ की है। लेकिन जो हिस्ट्री के साथ जब हम उसको जोड़ते हैं और जो चीज़ें मिलती हैं तो असहाब रकीम चूंकि कुरान में उसकी डिटेल नहीं है, तो कुरान के हिसाब से जब हम उसको मैच करते हैं तो वो डेड सी स्क्रोल्स वाले लोग समझ में आता है कि वो लोग भी इसमें शामिल थे, इन दैट सेंस कि उनकी चीज़ों को भी अल्लाह ने प्रिजर्व किया और वो 2000 साल के बाद हमें मिली है। तो किस्सा तो असहाब कहफ का ही है, लेकिन उसके साथ एक पैरेलल स्टोरी जो है वो असहाब रकीम की भी है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक हमें हिंट दे के बात करके छोड़ दिया है, जिसके बाद हमें उसकी डिटेल्स 2000 साल के बाद मिली। दो लोगों को अल्लाह ने प्रिजर्व किया, इसको ऐसे समझिएगा। एक असहाब कहफ थे, एक असहाब रकीम थे। असहाब कहफ खुल गए, आ गए, मिल गए, सबको पता चल गया। असहाब रकीम जो थे उनके बारे में हमें नहीं पता चला अनटिल 1946 कि वो लोग कौन थे। जब हमें उनके पेपर्स मिले, जब हमें उनके गार मिले, जब हमें उनकी लिखाई मिली, तो हमें पता चला कि अच्छा ये वो लोग थे। वो लोग नहीं मिले, जिंदा नहीं हुए, लेकिन उसमें उनकी जो लिखाई थी, जो उनकी चीजें थी वो मिली। इमाद सिर्फ भाई सूरह पढ़िए। फातिहा के सिर्फ सूरह फातिहा के बाद आमीन क्यों बोला जाता है, दूसरी सूरतों के बाद क्यों नहीं? एंड व्हाट तभी इज द बोल सकते मीनिंग हैं, ऑफ जो भी हाँ दुआ है जी उसके बाद बोलिए आमीन। जी सूरह फातिहा के आमीन बाद का एक रिवायत पड़ गई है ज्यादा बोलने की, वरना कुरान में जब भी कोई हाँ दुआ आती है आप आमीन बोलिए। जी आमीन का बेसिकली तर्जुमा कि अल्लाह ताला जो है इसको बार बार कबूल करे। हम्म? और ये एक बात और मैं बताऊं आपको, आमीन सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, सब यहूदी भी हाँ बोलते हैं और ईसाई भी बोलते हैं, और सेम वही बोलते हैं, जी आमीन ही बोलते हैं वो। जी 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 लफ्ज आमीन ही है, उनके यहाँ भी लफ्ज आमीन ही है। इब्राहिमिक रिलीजन वाले जितने हैं सारे हाँ, और जब अल्हम्दुलिल्लाह को अगर इंग्लिश में पढ़े तो सारे आमीन बोलते हैं। यहूदी जी ईसाई मुसलमान तीनों खड़े हो तो तीनों बोलते हैं आमीन। एग्जैक्टली। ठीक है हारून भाई, इसको वाइंड अप करते हैं हम लोग इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा, हम सारे पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह आप ज्वाइन हो रहे हैं एटलीस्ट 2 को अपनी तरफ से कोशिश करें ज्वाइन करवाने की। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। आज की स्टोरी का खुलासा यही है कि जिस तरह उसने अपने दोस्त की रहबरी की, रहनुमाई की, हम अपने दोस्तों की रहबरी और रहनुमाई करने वाले बने इंशाल्लाह। आमीन, अच्छे दोस्त बने। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु जज़ाकल्लाह। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।